الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی ایک مخصوص نشانی اور علامت بتلائی ہے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے عجائبات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہی وہ غور و فکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت کتاب نبا رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے سامنے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہے، آپ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ بتلا دیجیے۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں کیا ہے عجیب تھیں، آپ کی کس کس شان کو بیان کیا جائے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور فرمایا کہ اے عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور رکوع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، سجدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روتے رہے۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز اسی طرح ادا فرمائی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے بلانے کے لیے آئے۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بخش دیا، آپ تو مغفور ہے، آپ تو بخشائے ہیں، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جبکہ آج رات مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر عقل مندوں کی ایک مخصوص صفت کو بیان فرمایا ہے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور فکر کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، کہ جس شخص نے ان آیتوں کی تلاوت کی اس نے غور فکر نہیں کیا تو کیا ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَ، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ فانکم لم تقدروا قدرا، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں غور فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں سوچو، غور فکر کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور فکر نہ کرو، اس لیے کہ تم اس کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ فانکم لم تقدروا قدرا۔ اب
یہاں پاس یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور فکر کرنے کو کیوں کہا گیا؟ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کیوں غور فکر کرنا چاہیے؟ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی، یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع بنایا۔ اس کا دائرہ جو کائنات کا ہے وہ کائنات کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رنگ برنگی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر حسن و جمال کی چادر اڑا دی۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی چادر اڑا دی۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے کہ اس دنیا کو تو بناتے، لیکن اس دنیا کے اوپر حسن و جمال کی چادر نہ اڑاتے۔ یہی حسن و جمال جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھا، یہ چیزیں انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سورج بناتے، لیکن سورج کے اندر کرنیں نہ ہوتی، چاند بناتے، چاند کی چاندنی نہ ہوتی، ستارے ہوتے لیکن روشنی نہ ہوتی، درخت ہوتے پھول نہ ہوتے، درخت کے پتے نہ ہوتے، پھل نہ ہوتے۔ اسی طرح یہ زمین ہوتی لیکن زمین کا سبزہ نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حسن و جمال کی چادر سے ڈھانپ دیا۔ اب اگر کوئی انسان جو اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور فکر کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، غور فکر کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور عطا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کے اندر غور فکر کرتا ہے، ویسے ویسے اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی معرفت کیا ہوتی ہے، اس کو حاصل ہوتی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو کامل طریقے پر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ غور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے زمین۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یعنی ہم نے تو زمین کو کیا فرش بنایا۔ فرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو نہ تو بہت زیادہ سخت بنایا اور نہ ہی زمین کو بہت زیادہ نرم بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو معتدل بنایا کہ انسان کیا ہے اس زمین سے فائدہ اٹھا سکے، انسان اس زمین پر لیٹ سکے، بیٹھ سکے، اس کے اوپر چل سکے۔ اس سے کیا ہے انسان کی جو ضروریات ہیں، انسان اپنی ضروریات کو کیا پورا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اس زمین ہی کے اندر انسان اگر غور فکر کرے تو اس تنہا زمین جو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر بے شمار اپنے عجائبات رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس زمین کے اندر ہمیں اور آپ کو بے شمار ملے گی۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زمین بنائی ہے، تو بعض زمینیں ہم اور آپ دیکھیں کہ سرخی مائی ہے، لال زمینیں ہوتی ہیں، بعض زمینیں ہیں جو سفیدی مائی ہے، بعض زمینیں ہیں جو مٹیالی ہیں، بعض زمینیں ایسی ہیں جو ہم اور آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں وہ سیاہی مائی ہیں زمینیں۔ تو زمین اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، لیکن زمین بھی کیا ہے، کوئی سرخی مائل ہے، کوئی سفیدی مائل ہے، اور کوئی سیاہی مائل ہے، کوئی مٹیالی زمین ہے۔ اسی طرح ہم آپ اور بھی سوچیں اس زمین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زمین بنائی تو بہت ساری زمینیں ایسی ہیں جن کے اندر غلہ اگانے کی پیداوار کی صلاحیت جن کے اندر موجود ہے، اور بہت ساری ایسی زمین ہے کہ ان کے اوپر اگر اس زمین پر سینکڑوں ٹن پانی بہا دیا جائے، بارش یا ان پر برستی ہے، لیکن ایک گلے کا دانہ اگنے والا نہیں۔ اور پھر ہم اور آگے سوچیں اس زمین کے بارے میں تو بہت ساری زمینیں ایسی ہیں کہ انسان اگر تھوڑا سا گڈھا کرے، تھوڑی سی کھدائی کرے تو زمین سے پانی نکل آتا ہے، اور بہت ساری زمین کے ایسے حصے ہیں کہ انسان کھودتا چلا جائے، گہرائی کرتا چلا جائے، لیکن پانی کا ایک قطرہ انسان کو نہیں ملنے والا، نہیں نکلتا اس زمین سے۔ اسی طرح ہم اور آپ اس زمین کے بارے میں اور سوچیں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین کے بہت سارے ایسے حصے ہیں کہ جن حصوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قیمتی معدنیات کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت سارے ایسے حصے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونا رکھا، چاندی رکھا، اللہ تعالیٰ نے پیتل رکھا، تانبا رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پٹرول جیسی نعمت، ڈیزل اللہ تعالیٰ نے، یہ تمام معدنیات قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت سارے ایسے حصے ان کے اندر رکھی۔
اور زمین کے بہت سارے ایسے حصے ہیں کہ ان تمام معدنیات سے، قیمتی معدنیات سے کیا وہ خالی ہیں۔ تو ہم اور آپ اور بھی زمین کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ایک زمین ہے اور زمین سے پانی نکل رہا ہے۔ پانی کیا ہے؟ قسم کا پانی ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہے، ایک ہی پانی کا ذائقہ ہے، لیکن اس پانی سے جو پیڑ پودے اگ رہے ہیں ان تمام پیڑ پودوں کا ذائقہ الگ، ان کے اوپر جو پھل آ رہے ہیں ان پھلوں کا رنگ الگ، ان پھلوں کا ذائقہ الگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زمین ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان اگر تنہا اس زمین کے بارے میں غور کرے تو انسان آخر میں یہ جو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بنایا۔ ہم اور آپ آسمان کے بارے میں سوچیں کہ بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنا دیا۔ ایک انسان اگر چھوٹے سے چھوٹا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ستون، کوئی نہ کوئی کھمبا، کوئی نہ کوئی پلر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اور یہ آسمان سینکڑوں سال پرانا ہے۔ اس کے باوجود اس آسمان کے اندر نہ تو ذرہ برابر کوئی پھٹن ہے، نہ شگاف ہے، نہ ہی کوئی سوراخ ہے، اور اس آسمان کے اندر اللہ رب العزت نے چاند رکھا، اس آسمان کے اندر اللہ رب العزت نے سورج رکھا، اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے کیا ہے منور کیا، روشن کیا، بے شمار ستارے اس آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ تو اگر انسان آسمان کے بارے میں غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرت کے نمونے اس کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پیڑ، درخت، انسان اگر پیڑ اور یہ درخت جو ہے اس کے بارے میں اگر غور کرے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے بے شمار قدرت کے نمونے، اس اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کے اندر بے شمار نمونے موجود نظر آئیں گے۔ انسان جب کوئی پیڑ اگانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بیج ڈالتا ہے۔ اس سے انسان کو یہ درس ملتا ہے کہ انسان اگر کچھ بننا چاہتا ہے، انسان اگر کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو مٹانا ہوگا۔ پھر اور ہم غور کریں درخت کے بارے میں، پیڑ کے بارے میں، تو پتہ چلے گا کہ جس درخت کی، پیڑ کی جتنی ہی گہرائی کے اندر جڑیں ہیں اتنی ہی زیادہ کیا ہوتا ہے، وہ درخت اونچا اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس سے انسان کو یہ درس اور یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اگر جو اونچا ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو مٹانا ہوگا، اور انسان کو اپنے آپ کو کیا ہوگا، اپنے آپ کو اور بھی زیادہ مجاہدے کے اندر لگانا ہوگا۔ اسی طرح ہم اور آپ اس درخت کے بارے میں دیکھیں کہ جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو اس درخت کے جو پتے ہیں سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ تو انسان کو اس سے درس اور یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں، بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، انسان کے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے وہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ درخت رکھا، یہ پیڑ جو بنایا، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اگر انسان اس درخت کو، پیڑ کو جلانا چاہے تو اس کے لیے ایک چنگاری اور ایک کیا ہے، ماچس کی تیلی کیا ہے، کافی ہے۔ تو اس سے انسان کو، ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے جو بہت سارے نیک اعمال ہوتے ہیں، انسان کی جو بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ ایسے گناہ ہوتے ہیں، ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ تنہا ایک وہ چھوٹی سی برائی، تنہا ایک وہ چھوٹا سا گناہ کیا ہے، انسان کی جو جمع کی ہوئی جو ساری نیکیاں ہوتی ہیں ان کو جلانے کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں، ان مخلوقات میں اگر انسان غور فکر کرتا ہے، ان مخلوقات کے اندر انسان اگر سوچتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے بے شمار قدرت کے نمونے انسان کو نظر آئیں گے، اور جب انسان زیادہ سے زیادہ غور فکر کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور قدرت کی معرفت اور بھی زیادہ حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامن الحقاتم کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر پہ تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پودا بہت ہی خوبصورت پودا ہے۔ انہوں نے اس پودے کے پتوں کو توڑنا چاہا تو ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں نے حضرت کو منع کر دیا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب نے پوچھا کہ
ایسا کیا ہے اس درخت اس پودے کے اندر؟ تو ان صحابی نے کہا کہ یہ جو پودا ہے اس پودے کا زہر جو ہے یہ سانپ اور بچھو کی طرح زہر ہے، اور اگر آپ چھو لیتے تو اس کا زہر آپ پر چڑھ جاتا۔ پھر انہوں نے آگے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت ہے اس پودے کے بارے میں کہ جہاں یہ زہریلا پودا ہوتا ہے اس کے بغل میں ایک اور پودا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس پودے کو چھو لیتا ہے اس کا زہر اگر اس پر چڑھ جاتا ہے تو جو بغل میں جو پودا ہوتا ہے اس کے اگر پتے اس کو لگا دیے جائیں تو اس سے اس پودے کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ انسان کے گناہوں کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کا زہر کیا انسان کے بدن پر پڑتا ہے، گناہ کے زہر کا جو اثر ہے وہ انسان کے بدن کے اوپر پڑتا ہے، لیکن جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر انسان کے اوپر جو گناہوں کا اثر ہوتا ہے وہ کیا توبہ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کا ایک دہریہ سے مناظرہ طے ہوا۔ دہریہ کہتے ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرنے والا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں۔ ان سے ان کا ایک مناظرہ طے ہوا، وقت طے ہو گیا، دن طے ہو گیا اور جگہ بھی طے ہو گئی، سارے لوگ پہنچ گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے آخر میں پہنچے، جب پہنچے تو دہریہ نے پوچھا کہ آپ اتنی تاخیر میں کیوں آئے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس لیے تاخیر میں آیا کہ راستے میں ایک کیا ہے دریا پڑ گئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے دریا کے کنارے جو خود بخود کٹا اور اس کے خود بخود تختے بنے، اور پھر تختے خود بخود جڑ گئے اور جڑ کر وہ کیا ہے کشتی بن گئے، اور کشتی خود بخود تیار ہونے کے بعد وہ کشتی خود بخود دریا کے اندر گئی اور چلنے لگی۔ ادھر کی مسافر وہ خود بخود لے کر آتی اور خود بخود وہ کیا ادھر کی مسافر ادھر کرتی، ادھر کی مسافر ادھر کرتی، اور خود بخود وہ کشتی کیا ہے مسافروں سے کرایہ پیسے وصول کرتی۔ جب دہریہ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ امام صاحب آپ تو ایک عالم ہیں، آپ تو ایک بزرگ ہیں، اور آپ یہ ایسی عجیب بات جھوٹ بات کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑی بات تو تم لوگ کہتے ہو کہ اتنی بڑی کائنات جو ہے، یہ زمین اور آسمان، چاند سورج ستارے، یہ پھول پھل پودے اور یہ کائنات، یہ تمام چیزیں کیا ہے خود بخود وجود میں آ گئی۔ اگر یہ بات جھوٹی ہے کہ کشتی ایک خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، تو اس سے بڑی جھوٹی بات یہ کہ یہ کائنات بغیر کسی پیدا کرنے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، اس کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ جب دہریہ نے یہ بات سنی تو وہ اس بات سے متاثر ہوا اور اس نے ایمان کو قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑھیا سے کسی عالم نے پوچھا کہ اے اماں جان کہ آپ نے کیا ہے دن رات چکا کاٹتی رہتی ہیں، کبھی آپ نے اپنے بنانے والے کے بارے میں سوچا کہ آپ کو بنانے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، بوڑھی امی نے کہا کہ ہاں میں نے اس جذبے کے ذریعے سے اپنے جاننے والے کو پہچانا ہے۔ پھر ان عالم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا اس دنیا کو بنانے والا بھی کوئی ہے؟ تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ ہاں اس دنیا کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ تو ان عالم نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا اس کی دلیل یہ میرا چرخہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چرخہ کس طرح دلیل بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ چرخہ اس طرح دلیل بن سکتا ہے کہ جب تک میں چرخہ چلاتی ہوں تو یہ چرخہ چلتا رہتا ہے، اور جب میں چرخہ بند کر دیتی ہوں تو یہ چرخہ کیا ہے بند ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس دنیا کو بنانے والا چلانے والا ایک ہے یا کئی ہیں؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ایک اس دنیا کو بنانے والا وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ تو عالم نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا اس کی دلیل یہ ہے، یہی میرا چرخہ ہے، اس لیے کہ اگر اس دنیا کو بنانے یہ جو چرخہ ہے اس کو میں اتنا چلاتی ہوں، اگر جو چرخہ چلانے والے دو ہوں تو ایک کسی اور سم سے چلائے گا اور دوسرا کسی اور سم سے چلائے گا، یہ چرخہ کیا ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا۔ تو اس بڑھیا نے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایک ایسی مثال بیان کی، ایک ایسی مثال بتلائی کہ جو ایک مثال جو ایک معمولی سی یہ جو چھوٹی سی سادی سی مثال ایک عام انسان کی سمجھ میں آنے والی ہے کہ کائنات کو بنانے والا، اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، اور وہ صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، زمین اور آسمان، چاند، سورج، ستارے اور بے شمار جو مخلوقات ہیں، انسان کو کچھ وقت نکال کر ان مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو کیسے بنایا، کیسے وجود بخشا، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے اور کرشمے عجائب کے مخلوقات کے اندر موجود ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں سوچے گا تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور حاصل ہوگا، اور جتنا زیادہ انسان سوچے گا مخلوقات کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو اور بھی زیادہ حاصل ہوتی چلی جائے گی، اور پھر انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو انسان کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا، اور گناہوں سے بچنا کیا ہو جائے گا، اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان والا بنائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔